راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، ہائے رے نیند مسافر تیار ہے کیا ہونا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسباق تصوف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ ہمارے اس سلسلے کے اندر الحمدللہ سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی کی بہت ہی پیاری مایہ ناز تصنیف منہاج العابدین سے الحمدللہ درس دیا جاتا ہے۔ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب مفتی علی اصغر عطاری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کتاب کو آسان کر کے تسہیل کر کے الحمدللہ ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آج کے سلسلے سے پہلے ہم نے اس کتاب سے 3 جو ہے ابواب کا درس مکمل کر لیا۔ پہلا جو باب تھا وہ تھا حصول علم کے سلسلے میں دشواریاں، دوسرا جو باب تھا وہ توبہ سے متعلق تھا، اور تیسرا جو باب تھا وہ راہ عبادت میں جو آنے والی مشکلات ہیں، دشواریاں ہیں، جن میں 4 چیزیں امام غزالی علیہ الرحمہ نے ذکر فرمائی تھی: دنیا کی محبت، غافلوں کی صحبت، شیطان اور نفس۔ ان تمام باتوں کا الحمدللہ ہم نے اس سلسلے کے اندر درس سن لیا۔ آج انشاءاللہ اگلے باب کی طرف ہم بڑھیں گے اور اس سے متعلق امام غزالی علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں اس باب کے اندر انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم سنیں گے۔ اس باب کا جو عنوان ہے وہ ہے مسائل زندگی، زندگی کے مسائل، اس سے کیا مراد ہے، اس کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں، انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے سنیں گے۔ قبل اس کے کہ مفتی صاحب کی طرف بڑھیں، حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مسائل زندگی سے متعلق انشاءاللہ آج مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے، توجہ ہوگی تو انشاءاللہ سمجھنے میں اور اس کے بعد عمل کرنے میں انشاءاللہ آسانی رہے گی۔ تو حضور، مسائل زندگی آج کا ہمارا عنوان ہے، تو اس سے متعلق سیدنا امام غزالی علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیپٹر کا نام رکھا ہے عقبۃ العوارض۔ عقبۃ العوارض یعنی وہ دشواری جس کا تعلق زندگی میں لاحق ہونے والی چیزوں سے ہے۔ ٹھیک ہے، عوارضات، صحیح، عوارضات زندگی، تو ہم نے اس کا ایک نام دیا مسائل زندگی۔ ٹھیک۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، چونکہ آپ کا مقصود یہ ہے کہ ایک شخص منزل مقصود تک پہنچے، صحیح، جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، الہ العالمین ہمیں سیدھی راہ پر چلا، صحیح، صراط مستقیم پر چلا، تو اب صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جو دشواریاں ہیں، امام غزالی علیہ رحمہ ان دشواریوں کا حل بھی بیان فرما رہے ہیں اور ان دشواریوں کی نشاندہی بھی فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہوتا یہ ہے کہ اگر بندے کو پتہ ہو کہ میں جس راستے پر جا رہا ہوں
اس راستے میں یہ مشکلات رکاوٹیں ہیں، آئیں گی۔ یہ موسم ہے تو یہ سواری بدلنی ہے تو یہ معاملات ہیں اور یہ معاملات ہیں، وہ اسی اعتبار سے تیاری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکلات کی نشاندہی فرما رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کا حل بھی بیان فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ اب اس چیپٹر کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 4 چیزوں پر کلام کیا ہے، یعنی اس ٹھیک ہے، چیپٹر میں مزید 4 عنوانات صحیح۔ ہیں۔ ایک پہلا عنوان ہے توکل، توکل، دوسرا ہے سفر اختیار کرنا، سفر اختیار کرنا۔ یعنی مثال کے طور پر ایک شخص نرا جاہل ہے، نا علم ہے، نا واقف ہے، تو گھر بیٹھے بٹھائے تو علم نہیں آ جائے گا۔ صحیح، اس کے فرائض کی ادائیگی، دیگر جو ہے وہ ضروری علوم، یہ کب اسے حاصل کر پائے گا؟ بہت سارے مواقع پر سفر کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ٹھیک، اور جو بندہ جب سفر کا سوچتا ہے تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں، اس کا ذہن نہیں مان رہا ہوتا، صحیح، کیا کیا جائے۔ تیسرا جو چیپٹر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا پر راضی ہونے کا معاملہ، ٹھیک ہے، اور چوتھا چیپٹر ہے مصائب اور تکالیف۔ صحیح، اب کوئی بھی اہم کام کیا جائے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شروع میں ایک فکری بحث کی ہے، اس باب کے شروع میں، اس باب کے شروع ٹھیک میں۔ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، ہم درس تو کیا بیان کر رہے ہیں، ہم خلاصہ بیان کر رہے ہیں، صحیح، بہت ساری چیزوں کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ چیزوں کو اپنے الفاظ میں یا کچھ مثالوں کو اپنے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیپٹر کے اندر ایک مثال بیان کی کہ عزم، حوصلہ بہت اہم چیز ہے، صحیح، اور جس کے جتنے عزائم ہوں گے بلند، اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی اسی قدر بہتر آئیں گے۔ عزم اور حوصلے کا جو معاملہ ہے وہ صرف دینیات سے متعلق نہیں ہے، صحیح، دنیاوی امور میں بھی یہی معاملہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص حصول روزگار سے وابستہ ہے۔ اب پرانے زمانے کی مثال دی امام غزالی علیہ الرحمٰن نے، تو پہلے زمانے میں جو کثرت اشتغال یا جو زیادہ تر مشغولیت ہوتی تھی کاروبار میں، اس کا ایک بہت بڑا حصہ سفر تھا۔ ٹھیک، یعنی ایک منڈی ہے، کوئی بھی ایک منڈی ہے، کوئی شہر ایک منڈی ہے، اب اس منڈی میں نیا مال لے کر آنا ہے، نئے گاہک بنانے ہیں، مطلب کہ نفع کمانا ہے، صحیح، تو مال لے کر آنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، نہ ٹرک ہے، نہ جہاز ہے، نہ بیرے جہاز ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو لوگ پھر دشوار گزار راستوں پر سفر کرتے تھے، صحیح، پہاڑی راستے ہوں، سمندری راستے ہوں، یا پھر یہ ہے کہ ایسے راستے ہوں جہاں پانی آتا ہو، تو سفر کرتے تھے۔ اور ایسے جہاز نہیں تھے سمندری راستوں میں بھی جیسے آج کل ہیں۔ تو اصل چیز کیا تھی؟ ان کے عزائم بڑے جو ہے وہ بلند ہوتے تھے تھے، اور حوصلے بڑے پختہ صحیح، تھے۔ تو اس مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی کہ جس کے عزائم بلند، حوصلے بڑے پختہ ہوں، تو وہ آگے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، اوپر جاتا ہے۔ تکلیف کا اعتبار نہیں کرتا، بالکل۔ صحیح، اس کے برخلاف ایک لکڑہارا ہے، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لائے اور وہی لا کے بیچ دے، ٹھیک ہے، تو اس نے اپنے عزائم کا ایک دائرہ بنایا ہے، وہ ایک ٹھیک دائرہ ہے، محدود ہے۔ صحیح، ہم اس لکڑہارے کی مذمت نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ گفتگو مذمتی پس منظر میں ہو رہی ہے۔ صحیح، اسکوپ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے گول ہیں۔ تو ایک لکڑہارے کا اپنا ہدف ہے، صحیح، ایک تاجر کا اپنا ہدف ہے، مختلف لوگوں کے مختلف اہداف ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب دنیاوی امور میں ایک جو بنیادی چیز ہے وہ ہے طبیعت۔ صحیح، بہت سارے لوگ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں، مطلب ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیاوی امور میں بھی خیر اور بہتری اور اچھائیوں کے پہلو نہ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ایک کارپینٹر ہے،
وہ اپنے فن کا بڑا اعلیٰ طریقے سے ایسا استعمال کر سکتا ہے کہ جس سے خیر کے دروازے کھل جائیں اس کے لیے. صحیح. مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا نا کہ یہ قرآن پاک رکھنے کی ریل ایجاد نہیں ہوئی ہوگی. صحیح. ایک زمانہ تھا ایسا. ٹھیک ہے. کسی کارپینٹر نے تو ایجاد کی ہوگی نہیں یہ. بالکل. تو یوں وہ کارپینٹر اگر اس کے اندر تخلیقی سوچ ہو تو وہ بہت سارا کام کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور نہیں وہ بس ایک منجمد سوچ لے کر بیٹھا ہو تو کچھ نہیں کرے گا. تو یہ طبائع دنیاوی امور میں بھی مختلف ہوتی ہیں. صحیح. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ ابو محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں میں دو شخص کامیاب ہوتے ہیں، ایک باجرت آدمی ٹھیک. اور دوسرا متوکل. صحیح. اب جو باجرت آدمی ہے، اس باجرت ایک لفظ ہے اور اس کی بڑی وسعت ہے. مطلب امور دنیا میں بھی اس لفظ کی شمولیت ہے صحیح. اور اس کے جو نتائج ہیں دینی معاملات میں بھی آئیں گے اور دنیاوی معاملات میں بھی آئیں گے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر دیوس، دیوس. جو غیرت نہیں کھاتا، ٹھیک ہے. کہ اس کے جو محارم ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے، منع ہی نہیں کرتا، دل میں برا ہی نہیں جانتا، صحیح. صحیح. مطمئن ہے، خوش ہے، تو دیوس ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر جرت ایمانی نہیں ہے. صحیح. تو یہ جرت کا ایک دینی پہلو ہے. صحیح. دوسرا پہلو، ایک شخص جہاں بھی ہے وہ بلا خوف بلا خطر حق بات کہتا ہے، ٹھیک ہے. خواہ وہ نجی طور پر کوئی معاملہ ہو یا کوئی دینی منصب کے اعتبار سے معاملہ ہو. تو یوں جرت ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق، جس کا مفہوم بڑا ہی وسیع ہے. ٹھیک. تو جرت جس کے اندر ہوتی ہے وہ بڑے کام کرتا ہے. صحیح. تو مثال کے طور پر انجینئرز کو لے لیں آپ، آخر ان کے حوصلے ہیں نا، ان کی جرت ہے کہ انہوں نے نہ جانے کتنی بڑی بڑی عمارتیں بنا دی بے ہیں، شک. انہوں نے کیا کچھ ایجادات کر دی ہیں، اور مسلمانوں کی ایجادات کم نہیں ہیں. بے شک. بعض لوگوں کو اسلام پر حملے کرنے کا شوق ہوتا ہے، صحیح. اگرچہ وہ مسلمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن مغرب سے بہت زیادہ وہ متاثر ہوتے ہیں، صحیح. اور وہ مغرب کی پیروی کرنے کو ترجیح دینا چاہتے ہیں. تو وہ کیا دلائل لے کر آتے ہیں؟ دیکھو جی، غیر مسلموں نے تو اتنی سائنسی ایجادات کر لی، صحیح. اگر مسلمان سچے مسلمان ہیں تو اتنی سائنسی ایجادات کریں. جناب خانہ کعبہ کا جو کپڑا ہے وہ تک غیر ملکی ممالک بناتے ہیں. تو خیر کون بنواتا ہے اور کون نہیں، مسلمان بنا سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. ایک یہ الگ بات ہے، کسی شخصی یا فردی معاملے کو پورے اسلام کے ساتھ جوڑنا ہرگز مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اصل بات یہ ہے، کپڑے تو کپڑے ہی ہوتے ہیں، صحیح. وہ بھی ایک عام کپڑا ہے. ٹھیک ہے. اصل شرف تو اس کو اس وقت ملا ہے جب وہ خانہ کعبہ کا حصہ بنا ہے. ٹھیک ہے. غلاف کعبہ بنا ہے جب، بے شک. اصل شرف تو اس کے بعد اس کا شروع ہوا ہے. بے شک. اس سے پہلے تو اس میں سونے لگے ہوں یا چاندی لگے ہوں یا ہیرے لگے ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صحیح. شرف تو اس کو جب ملا ہے جب وہ خانہ کعبہ پر آ گیا ہے. تو اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے وہ ایک دماغی خلل ہے. صحیح. اور اس طرح کی باتیں مغرب کی جو ہے وہ تعریفیں اور جو اس طرح کے معاملات جن کے ذہن پر غلبہ ہوتا ہے ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ مسلمانوں نے بہت سارے کام کیے ہیں، الحمدللہ. اور ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ایک تخلیقی کام ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک جرت اور عزم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو جرت اور عزم والے یہ کام ہوتے ہیں. صحیح. ہم دیندار دیکھتے ہیں، ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں. جہاں بھی جرت والے کام ہوں، عزم والے کام ہوں، پختہ حوصلے والے کام ہوں، ہم اس کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے. ٹھیک ہے. اس کو ہم قوی الطبع، قوی العزم، باہمت، حوصلہ مند، طرح طرح کے نام دیتے ہیں. صحیح. نفسیات کی دنیا میں اس کی جدا گانہ ایک بحث ہوتی ہے اور اس کی ایک تعریف و توصیف ہوتی ہے. اب دوسرا عزم اور حوصلہ اور باہمت ہونے کا تعلق ہے دینی معاملات سے. صحیح. کس طرح کے دینی معاملات سے؟ یعنی دین کے بنیادی معاملات سے.
یعنی ان بنیادی معاملات کا نام کیا ہے؟ ان بنیادی معاملات کا نام ہے توکل. ٹھیک ہے. توکل کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہی پر بھروسہ کرنے کو. صحیح. یہ ایک میں عوامی تعریف عرض کر ٹھیک رہا ہے. ہوں، اس کی پوری اصطلاحی تعریف آگے چل کر بیان کروں صحیح. گا. اب اللہ تبارک و تعالی ہی پر بھروسہ کرنا یہ قدم قدم پر انسان کے سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی حرام کام سے جو ہے وہ وابستہ ہے، اسے کہا جاتا ہے، اسے بتایا جاتا ہے، یا خود اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے. اب اس کے سامنے روزی کا مسئلہ، اس کے سامنے اسٹیٹس کا مسئلہ، اس کے سامنے مستقبل کا مسئلہ، یہ جتنے بھی معاملات حرام سے بچنے میں مزاحمت کر رہے ہیں یہ فکری معاملات ہیں. صحیح. اس کا تعلق عقل اور فکر سے ہے ٹھیک ہے. کہ اس نے اپنی کچھ چیزوں کو مجبوری بنا لیا ہے، اور یہ نہیں سوچ رہا کہ جب میں حرام چھوڑوں گا اللہ تعالیٰ آج اگر مجھے دے رہا ہے تو حرام چھوڑنے کے بعد وہ کیوں نہیں دے گا مجھے. یہ سوچ اس پر غالب نہیں آتی. ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی دے گا مجھے، صحیح. میں بھوکا نہیں مروں گا. تو توکل جو ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو جب بندہ زندگی کے بہت سارے معاملات کے اندر اس طرح کا مزاج اختیار کرتا ہے تو ایسے شخص کو اہل صوفیہ یا علماء ضعیف الاعتقاد کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کی جو فکر ہے وہ پختہ نہیں ہے. صحیح. یعنی اس کی جو توکل جو سوچ نہ ہے، کرتا ہو. اس کی جو سوچ ہے وہ بالغ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان تو ہے، صحیح. لیکن ایمانی جو تقاضے ہیں ٹھیک ہے. اس میں کمزوریاں ہیں. ٹھیک. ٹھیک. تو جو درس توکل ہے، صحیح. توکل کی جو اہمیت اور اس کی جو عمدگی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ بندہ اپنے ایمان میں، اپنے اعتقاد میں اتنا پختہ ہو جائے اور اس کے عزائم اور حوصلے اتنے بلند ہو جائیں کہ پھر کہیں بھی کوئی کمزوری نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ کچھ باتیں تھیں جن کا خلاصہ میں نے عرض کیا. صحیح. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جنہیں منہاج العابدین کے شروع میں بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں وہ مقدس لوگ جو آخرت کی نجات چاہتے ہیں ان کا اصل سرمایہ یہی توکل اور دل کو خدا کے سوا دوسری چیزوں سے ہٹا لینا ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک نقل فرمائی، اس کا ایک حصہ یہ ہے من سرہ ان یکون اقوی الناس، جو قوی ترین بننا چاہتا ہے، مطلب بہادر ہونا قوی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہادر ہونا یا کڑیل جوان ہونا، جسمانی مضبوط پہلوان ہونا، یہ بہادری نہیں اصل. صحیح. تو جو یہ چاہتا ہے کہ وہ بہادر ہو جائے فلیتوکل علی اللہ، تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے. سبحان اللہ. کہ یہ قوت ایمان ہے، ایمانی ہے. صحیح. تو اصل بہادری یہی ہے. ٹھیک ہے. من سرہ ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں اسے عزت ملے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. صحیح. مطلب لوگوں میں عزت ملنے کی وجہ سے ڈر کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے. ایک ڈر کا ثمرہ بیان ہو رہا ہے صحیح. کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کا ثمرہ یہ ملے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سلیمان الخواص رحمۃ اللہ تعالی کا ایک قول نقل کرتے ہیں، اگر کوئی شخص صدق نیت سے اللہ سبحانہ و تعالی پر توکل کرے تو عمرا غیر عمرا سب اس کے محتاج ہو جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا کیونکہ اس کا مالک تمام زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے. بے شک. جب اس نے اس پر توکل کیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بے آسرا کیوں چھوڑے گا. بے شک. اچھا، حضرت ابو مطیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشہور بزرگ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ آپ بیابان جنگلوں میں رہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہوتا، آپ
اتنا وقت کیسے گزارتے ہیں، کیسے سفر کرتے ہیں، راز کیا ہے آخر؟ صحیح. فرمایا ایک تو مجھے اس بات پر یقین ہے کہ دنیا اور آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک ہے. بے شک. دوسری یہ کہ تمام ہی مخلوق اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے. بے شک. تیسری یہ کہ رزق اور رزق کے تمام اسباب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. چوتھا یہ کہ خدا کی قضا تمام دنیا میں نافذ ہے، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہو. بے شک. بے شک. تو یہ ایک وہ بیان کی ہے، ایک پس منظر بیان کیا ہے صحیح. کہ توکل کی اہمیت اتنی ہے. ٹھیک. پھر بحیثیت مسلمان ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر مقامات پر توکل کا تذکرہ کیا، متوکلین کی تعریف بیان کی، صحیح. توکل اختیار کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی. فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور خدا ہی پر توکل کرو اگر ایماندار ہو. ٹھیک. بہت ساری آیات ہیں. اب اصل معاملہ یہ ہے کہ توکل کہتے کس کو ہے؟ صحیح. دیکھیں توکل، وکیل، نعم المولا و نعم الوکیل، مطلب واو کاف لام، جی یہ ایک مادہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بہت سارے الفاظ ہیں. صحیح. متوکل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے کو. وکیل اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوگا تو معنی ہوگا کارساز، صحیح. بنانے والا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مطلب یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ دونوں طرح کے الفاظ احادیث میں وارد ہوئے ہیں اور مشکلات کے وقت مطلب بالکل مجرب ہے. سبحان اللہ. کئی لوگوں کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ واقعی ہم دل بے قراری میں تھا، سبحان اللہ. مشکلات میں تھا. جب اس کا ہم نے ورد کرنا شروع کیا ایک قرار آ گیا. ٹھیک ہے. معنی ایسا ہے کہ میرا کارساز، بگڑی بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی پر ہے. سبحان اللہ. سبحان حسبنا اللہ. اللہ و نعم الوکیل. مخصوص تعداد میں پڑھنا ہے؟ جب جتنا پڑھیں. اچھا ٹھیک ہے. حدیث میں کوئی تعداد کا تذکرہ نہیں ہے صحیح. اور اس کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. سبحان اللہ. تو وکیل کا ایک معنی یہ ہوا کہ مدد کرنے والا، بگڑی بنانے والا، سنوارنے والا. دوسرا متوکل، جس پر بھروسہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے توکل کرنے والا اور ایک جس پر کیا جا رہا ہے. جی. اب توکل کا جو استعمال ہے ہمارے روزمرہ کے بول چال میں یا مختلف محاوروں میں یا کتابوں میں جو واقعات ملتے ہیں ان کے اندر وہ 3 طرح کا ہے. ٹھیک. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا کہ توکل کا استعمال 3 طرح کا ہے. 3 مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک توکل قسمت کو کہتے ہیں. قسمت. جی. ٹھیک ہے. جو لکھا گیا اس پر انسان راضی ہو. صحیح. تو اب یہ معنی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو رد کر دیا جائے. صحیح. بعض جگہوں پہ یہ معنی بولا جاتا ہے. ٹھیک. لیکن ہم آج جس توکل کی بات کر رہے ہیں وہ اس معنی سے متعلق نہیں. ٹھیک ہے. یہ مراد نہیں. مثال کے طور پر ایک شخص پیدائشی اندھا ہے. صحیح. ہم نے نہیں سنا آج تک کہ پیدائشی اندھے کو بینا کرنے والی کوئی دوائی ایجاد ہوئی ہو. ٹھیک ہے. اسے یہی کہا جائے گا کہ جو تمہاری قسمت تھی تم اس پر راضی رہو. ٹھیک ہے. ہاں ایک خیر وہ دوا تو کیا ہے، وہ تو دوا سے بھی بڑھ کر ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، میری آنکھیں آ جائیں، دعا فرما دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا تو اسی حالت پر رہو، خلاصہ اس کا یہ ہے، یا تو اسی حالت پر رہو آخرت میں اجر ملے گا. صحیح. یا یہ کہ تمہاری آنکھیں آ جائیں. ٹھیک ہے. ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
بینائی کو ترجیح دی ٹھیک ہے، کہ میں آنکھیں چاہتا ہوں، صحیح، اور رخ مصطفیٰ کی زیارت جو کرنی تھی. سبحان اللہ، سبحان تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں 2 رکعت نماز پڑھ کر ایک دعا تلقین فرمائی کہ یہ دعا پڑھ لو. ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ فارغ ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں نابینا سے بینا کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہیں نظر آنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. تو اس وظیفے کو کہتے ہیں صلاۃ الحاجت. ٹھیک ہے، صلاۃ الحاجت کہتے ہیں. مدنی پنسورہ کے اندر نوافل کا جو باب ہے، مختلف عنوانات ہیں فہرست میں، اگر کوئی دیکھیں گے جی جی، تو نوافل کے باب میں یہ صلاۃ الحاجت کا وظیفہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اہم مواقع پر مشکلات میں سے ضرور پڑھنا چاہیے. صحیح، تو ایک تو یہ کہ مثال کے طور پر کوئی نابینا ہے تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ بھئی جو قسمت میں لکھا ہے اس پر راضی رہو، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح، تو لفظ توکل کا ایک استعمال یہ ہے. ٹھیک ہے، قسمت، جی. دوسرا استعمال یہ ہے کہ مدد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں استعمال ہوا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی چیز کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ. صحیح، تو مدد کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تیسرا معنی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو بیان فرمایا کہ تیسرا توکل کا معنی استعمال ہوتا ہے رزق اور روزگار کے ساتھ. ٹھیک ہے، کہ ایک شخص جو ہے اپنے رزق کے معاملے میں پریشان ہوتا ہے، صحیح، روزگار کے معاملے میں پریشان ہوتا ہے، تو پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے رزق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو، ٹھیک ہے، وہ تمہیں ضرور دے گا. تو یہ جو معنی ہے توکل جب رزق کے تعلق سے بولا جاتا ہے، یہی وہ معنی ہے تصوف کی کتابوں میں جس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، صحیح، اور بہت ساری آیات و احادیث کا یہی خلاصہ ہے، یعنی ٹھیک یہی ہے. معنی خلاصہ ہے. یہ تیسرا جو معنی ہے، تیسرا جو معنی ٹھیک ہے. ہے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ توکل کے 3 مصداق ہیں، ان جی. میں سے ایک یہ ہے. اب توکل کا جو چیپٹر ہے بڑا مشکل. اچھا، اب اس کے اندر مشکلات کیا ہیں؟ اب تک تو کوئی مشکلات نہیں تھیں، ٹھیک ہے، مشکلات اب شروع ہوں گی. یعنی ہم صحیح. تھوڑی سی گاڑی باتیں یا تھوڑی سی مشکل باتیں اب شروع کریں گے. ٹھیک ہے، اب خود اس کی مشکل کا تذکرہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں بیان فرمایا ہے. صحیح، امام غزالی کیا بیان فرماتے ہیں کہ توکل در حقیقت علم کے اعتبار سے پیچیدہ چیز ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب علمی بحث کی جائے کہ توکل کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنا، سمجھانا، الفاظوں میں قید کرنا، بیان کرنا، نپے تلے الفاظ لے کر آنا، یہ ایک مشکل امر ہے. صحیح، فرمایا عمل کے اعتبار سے نہایت پیچیدہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی آگے چل کر مختلف درجے بیان کیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. توکل کرنے والوں کے 4 درجے بیان کیے. پھر آخر میں فرمایا ایک درجے والوں کی مثال اخروٹ کے اوپر کا جو چھلکا ہے اس کی طرح ہے، صحیح، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، دوسرے طبقے کی مثال جو اخروٹ کے اندر کا چھلکا ہے اس کی طرح ہے. یعنی جو توکل کر رہے ہیں، جی جی، ٹھیک ہے، اس کی طرح ہے، اس کا بھی صحیح. کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تیسرے جو لوگ ہیں جو اخروٹ کی گری ہے ان کی طرح ہے، ان کا ٹھیک ہے. مقام کہ فائدہ مند ہے. صحیح، اور چوتھے جو لوگ ہیں وہ ہیں اس گری کا جو تیل نکلتا ہے اس کی طرح، ٹھیک ہے، یعنی وہ نچوڑ ہے، وہ اصل ہے، اس کے اندر سب کچھ آ گیا ہے. تو یہ تو چلے تھے اوپر سے نیچے. صحیح، اب نیچے سے اوپر بھی آتے ہیں بعض اوقات. اچھا، ابھی سفر تھا تو اس میں میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ جو زیتون ہے، زیتون اس کے جو مختلف وہ ہیں کوالٹی ہیں، ٹھیک ہے، وہ مختلف کوالٹی ہوتی کیسے ہیں؟ صحیح، کیا کوئی ملاوٹ کرتے ہیں؟
مثال کے طور پر کوئی کیمیکل اتنا ملے گا تو جناب اس میں ایسا ہو جائے گا. وہ ہلکی کوالٹی کا ہے، اور کم ملے گا تو زیادہ کوالٹی کا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بڑی اچھی بات بیان کی، اور پھر سمجھ میں بھی آیا کہ وہ ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایکسٹرا کر کے لکھا ہوتا ہے صحیح. کہ زیتون کو ڈالا گیا اس کی مشین میں. صحیح. پہلے تو کولوڈ ہوتا ہوگا، اب ٹھیک مشین ہے. ہوتی ہے، اور پہلے پھیرے میں جو تیل نکلا، جیسا کہ گنے کی مشین ہم دیکھتے ہیں، جی جی. وہ 3-4 دفعہ گنے کو گنے کو ڈالتے ہیں اس میں. ڈالتے ہیں. اس میں پہلی دفعہ میں جو رس نکلا یہ سب سے اچھی کوالٹی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ سب سے مہنگی ہوتی ہے. صحیح. اور سپر اسٹور وغیرہ پر آپ جائیں تو لکھا ہوتا ہے جہاں بھی ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے. بالکل ایک دم پہلا ورژن ہے یہ. ٹھیک ہے. پھر اس کو 1-2 دفعہ اور گھمائیں گے تو نکلے گا، پھر وہ دوسرا آ جائے گا، صحیح. تیسرا آ جائے گا. تو یوں درجے بن رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو یوں جو چیزیں حصی چیزیں ہیں ان کے ذریعے بزرگان دین مثال کے ذریعے. مثالیں بیان کرتے ہیں ٹھیک تاکہ ہے. فہم سے قریب ہوں. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ عمل کے اعتبار سے بہت پیچیدہ ہے. ٹھیک. اتنا پیچیدہ کہ بعض عمل کرنے والوں کی وہ حیثیت کہ اخروٹ کے اوپر کے چھلکے کی طرح مانند. کسی کام کا ہی نہیں ہے. صحیح. فرمایا پیچیدہ اس لیے ہے کہ توکل میں اسباب پر نگاہ رکھنی ہوتی ہے، ان پر بھروسہ بھی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور حقیقی بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرنا ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا ہے اور اسباب سے بھی بھروسہ ختم نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ ظاہری اعتبار سے توحید میں شراکت نظر آتی ہے. ٹھیک. مثال کے طور پر کوئی مائک استعمال کر رہا ہے اور اس مائک کے استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی آواز لاکھوں لوگوں تک پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے. کبھی کوئی شک و شبہ دل میں نہیں پیدا ہوا صحیح. کہ جناب میں یہ یقین کر بیٹھا ہوں کہ میں مائک کا محتاج ہو گیا ہوں. صحیح. اللہ تعالیٰ تو قادر ہے وہ پورے مجمع کو آواز پہنچائے، بے شک. لیکن چونکہ اس نے اسباب پیدا فرمائے ہیں ٹھیک ہے. تو ان اسباب پر بھروسہ کرنا ہے، اسباب یہ سمجھ کر کہ یہ سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے مسبب سمجھ کر ٹھیک ہے. کہ اصل اس میں جو تاثیر ہے، جو بھی اس میں کمال پیدا ہوا ہے، وہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق. بے شک. بے شک. تو لوہے کے اندر یہ چیز پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، بے شک. اس نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے تو اس کے اندر یہ تاثیر پیدا ہوئی. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نظریے کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے ایک پیچیدگی یہ آتی ہے کہ دیکھا جائے تو اس سے بھی جو نا بھروسہ ختم نہیں کرنا سبب سے، اور مسبب پر اصل بھروسہ بھی کرنا ہے، اور اسباب کو چھوڑ بھی نہیں سکتے کہ سنت کے خلاف ہے، صحیح. اور ان سے منہ موڑنا شریعت کے خلاف ہے. پھر اسباب پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا، جس طرح لوگ اندھے ہو جاتے ہیں اسباب پر بھروسہ کرتے 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 انہیں کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، صحیح. کہ جہالت کے دریا میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں. تو فرمایا توکل کی تعریف اس طرح کرنا کہ وہ توحید و شریعت کے تقاضوں کے عین مطابق رہے انتہائی مشکل اور مخفی ہے، لہٰذا اس راز سے پردہ اٹھانے پر ایسے جید علماء ہی قادر ہو سکتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اشیاء کی حقیقتیں دیکھ لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کا کلام. امام غزالی نے خود بیان فرمایا اس کو. بیان فرمایا. اب جب ہم یہ بات بیان کر چکے کہ توکل کی جس بحث کو ہم لے کر چلے ہیں اس کا مدار ہے رزق، معاش ٹھیک ہے. اور روزگار. صحیح. کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہم تو ایک مثال عرض کر رہے ہیں کافی دیر سے کہ بھئی حرام میں مبتلا ہے اور وہ اب آیا، اسے مطلب کہ توجہ گئی یا کسی نے توجہ دلائی، ضمیر نے ملامت کی، اس کے ذہن میں فوراً سوال پیدا ہوا میرے روزگار کا کیا ہوگا. یہ تو صرف ایک مثال ہے، ورنہ دیکھا جائے تو ہمارے شب و روز کی جو
کا جو غالب وقت ہے، یعنی اگر ہم سونے کے علاوہ 18 گھنٹے جاگتے ہیں یا 16 گھنٹے جاگتے ہیں یا 17 گھنٹے جاگتے ہیں، تو اس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کتنی کرتے ہیں؟ مطلب نہ کرنے جیسی ہے. صحیح. فرائض ادا کر لیے، واجبات ادا کر لیے. تو جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اتنا معاش، اتنا جو ہے وہ مشغولیت، اتنا انہماک نہیں. بہت سارے لوگوں کے آپ نے واقعات سنے ہوں گے کہ وہ مزدوری کرنے آتے. ہارون رشید کے زمانے میں ایک مزدور کا واقعہ ہے کہ وہ ہارون رشید کے یا اس کے بیٹے کے زمانے کا ہے کہ وہ مزدوری کرنے آتا، جو اجرت ملتی وہ لے لیتا، پھر ختم ہو جاتی، پھر آ کر روز نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے. کیا کیا تھا؟ اسے یہ فکر تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کروں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو دنیاوی آسائشیں یا دنیا کی جو محبت یا دنیا کے رزق اور معاش اور روزگار کے جو معاملات ہیں وہ ان کے اوپر غالب نہیں آئے. صحیح. تو وہ تھے اصل عزم اور حوصلے والے. ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو سوچ آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ میں اتنا وقت کیسے نکالوں. ٹھیک ہے. تو اب ہر ایک کا ہے نصیب. مطلب پہلی جو منزل ہے وہ یہ ہے، یا پہلا جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ حرام سے بچے، فرائض پر عمل کرے. اس کے بعد پھر آگے بڑھنے کے ذرائع ہیں. ٹھیک ہے. عوام کے لیے جو پہلا درجہ ہے اس میں کامیابی یوں سمجھیے کہ ایسی کامیابی ہے جس کو کامیابی کہا جا سکتا ہے. صحیح. لیکن عوام کے بعد پھر خواص کے درجے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اصل چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق بے شک اور مواقع اور برکتیں. صحیح. میں کئی دفعہ امیر اہل سنت کی شخصیت پر غور کرتا ہوں تو مجھے رشک آتا ہے سبحان اللہ کہ مطلب صبح کے وقت مصروفیت، ایک خالصتاً دینی بے مصروفیت، شک بے شک. اس کے بعد اپنی عبادت و ریاضت، پھر دن کے کسی حصے میں تحریری کام، پھر عصر کے بعد پھر ملاقاتیں ہیں اور اوراد و وظائف ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. اوراد و وظائف خاص طور پر عصر کے بعد جی جی. آپ کا معمول رہتے ہیں. اگر کھانے کے لیے بیٹھے ہیں پھر بہت سارے افراد آ گئے، اور بے شک. ان افراد کے ساتھ آپ کوئی کاروباری گفتگو نہیں کرتے. صحیح. میرے جیسا آدمی تو ایک جاب کرتا ہے، 9 to 5 جاب، ایک بڑا حصہ اس میں چلا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے اور ایسا ذہن عطا فرمایا کہ اپنی زندگی کا کتنا بڑا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت اور دین اسلام کی خدمت میں جا رہا ہے. سبحان اللہ. اب یہ ایک فضیلت ہے، ایک شرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان تمام چیزوں کو مقبول و آمین. قبول فرمائے. آمین. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی، یعنی اس معاملے کے کئی درجے ہیں، مختلف زاویے ہیں. ایک تو یہ کہ حرام سے بچنے لگے گا تو رزق کا خیال آئے گا. ایک یہ ہے کہ وہ جب بھی ترقی کرنا چاہے گا نیکیوں میں، نیکی کرنا چاہے گا تو اس طرح کی چیزیں آئیں گی. صحیح. جیسے وہ فرض نماز ہی پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے دل میں دکان کا خیال ہے. ٹھیک ہے. قافلے کی دعوت دی، مدنی قافلے کی، تو جی. اب وہ کاروبار کا خیال آ رہا ہے. مدنی قافلے میں کاروبار کا مسئلہ آئے یا نہ آئے، آرام کا مسئلہ سب سے پہلے آئے گا. ٹھیک ہے. کہ میں کہاں سوؤں گا، کتنا تھکا دینے والا سفر کروں گا، کھانا کیسا ملے گا، کیسے ملے گا، ساتھی کیسے ملیں گے، صحیح. ہم آنگے ذہنی ہو یا نہ ہو. تو یہ مصائب ہیں، مشکلات ہیں، آگے جا کر بیان ہو رہی ہیں. صحیح. سفر کے تعلق سے گفتگو ہوگی، اس میں یہی گفتگو ہے. ٹھیک ہے. تو جب مدار رزق بنا کہ توکل اور رزق ان کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے. تو اب دین اسلام میں بے اعتدالی نہیں ہے. صحیح.
نہ غلو ہے اور نہ افراط و تفریط ہے. اعتدال کا نام دین اسلام ہے. ٹھیک ہے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور بحث شروع کی. وہ بحث یہ شروع کی کہ بھئی کون سا رزق یہاں مراد ہے. ٹھیک ہے. اور کس رزق کے بارے میں توکل کے کیا درجے ہیں. صحیح. رزق کی بھی تقسیم کر رزق کی تقسیم کی تاکہ ہر درجے کو اس کے اعتبار سے حکم دیا جائے. صحیح. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مطلب نادان لوگ ہوتے ہیں، وہ گھر کے کفیل ہیں، بچے ہیں، ان کا نفقہ واجب ہے ان کے اوپر. صحیح. مسجد میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. ہم تو جی اللہ اللہ کر رہے ہیں. آپ کے بچے ہیں، بوڑھے والدین ہیں، اور ایسی کیفیت ہے کہ ان کا نفقہ آپ پر واجب ہے. صحیح. تو اب آپ پر قصب اختیار کرنا، معاش اختیار کرنا، روزگار اختیار کرنا واجب ہو چکا ہے. صحیح. یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے. تو یوں ایک ہوتا ہے نیکی کے راستے پر چلنا، اور ایک ہوتا ہے نیکی کے راستے پر چلنے کا شوق. ٹھیک ہے. شوق بعض اوقات خلوص پر مبنی ہوتا ہے، بعض اوقات اس کے پیچھے کچھ اور فکری عوامل ہوتے ہیں. صحیح. جیسے ایک شخص عزت پانے کا ایسے راستہ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بس میری واہ واہ ہو جائے اور میں نیک مشہور ہو جاؤں. تو پھر وہ درجہ بندی کا فرق نہیں کرتا. ٹھیک ہے. جس کا جو حکم ہے، جس کی جو منزلت ہے، جس کی جو اہمیت ہے، وہ اس کو خاطر میں نہیں لاتا، کسی سے پوچھتا بھی نہیں. صحیح. اور بہت سارے لوگ پھر نفسیاتی جو ہے وہ عوارضات کے شکار ہو جاتے ہیں. بعض جھوٹے خواب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعض جناب پتہ نہیں کیا کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. شہرت طلبی بہت بڑا مہلک ہتھیار ہے. ٹھیک. اب ایک ویڈیو نظر سے گزری تو ایک بیوقوف شخص کہہ رہا ہے کہ فلاں فرشتے یوں کر لے، فلاں فرشتے یوں کر لے، اور فلاں یوں کر لے. معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، الیاذ باللہ، حاشا للہ. ایسی مطلب کہ جرت، ایسی یعنی حس جو ہے وہ مر گئی، مردہ ہو گئی کہ مسلمانوں کے عقائد و نظریات سے یوں کھیل رہے ہیں، اور ان کے اندھے مرید سمجھ رہے ہیں کہ جی، اور مرید بھی کہیں دقت تو ہے ہی نہیں ہے، شبدہ بازی ہے. صحیح. دو تین چیزیں دکھا کر لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرمائے. آمین آمین. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رزق کی 4 اقسام بیان کی ہیں. صحیح. فرمایا ایک ہے رزق مضمون. ہم کہتے ہیں مضمون نگاری، مضمون لکھیے، مضمون لکھیے. عربی میں اس کی اصل ہے زمان. ٹھیک ہے. جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا. صحیح. صحیح. جس کا ذمہ لے لیا گیا. ٹھیک ہے. تو ایک ہے رزق مضمون. صحیح. دوسری ہے رزق مقسوم. ٹھیک. اب رزق مضمون تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ لیا ہے. وہ ذمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھوک کی وجہ سے نہیں مارے گا. اچھا. جب اللہ تعالیٰ نے بھوک کو فطرت کا حصہ بنایا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ رب کریم اس بھوک کو مٹانے کے اسباب بھی ضرور عطا کرے گا. تو یہ جو بھوکے مر جاتے ہیں یہ کہا جاتا ہے؟ دیکھیں بھوکے مر جانا مختلف عوامل کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ کسی نے تالا بند کر دیا اور وہ کمرے میں رہ گیا. صحیح. اور اب وہ باہر نکلنے کی جگہ ہی نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں مرا کہ رزق کی تنگی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. وہ اس لیے مرا ہے کہ اس کا ایک محاصرہ کر لیا گیا ہے. ایک مطلب کہ وہ محصور ہے ایک گھر کے اندر. تو اس اعتبار سے وہ قید ہو گیا. قید ہونے کی وجہ سے، محبوس ہونے کی وجہ سے دم بھی گھٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یوں بھوک کی وجہ سے وہ مر گیا. صحیح. یہ ایک دوسرا اصل جو سبب ہے وہ دوسری چیز ہے. صحیح. یعنی جب بندہ فکر کرتا ہے نا کہ میرا روزگار کہاں سے آئے گا، اس کو یہ اعتقاد رکھنا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شرعاً و عقلاً واجب ہے کہ میرا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. صحیح. لہذا وہ مجھے اتنا رزق ضرور دے گا کہ میں زندہ رہوں. ٹھیک ہے. جب تک اس کی زندگی ہے اس کو رزق ملے گا.
ملے گا. ٹھیک ہے. یہ نظریہ رکھنا اس مسلمان پر واجب ہے, لازم ہے, اور قرآن کریم فرقان حمید کی آیات میں اس بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ما من دابۃ والی جو آیت ہے جی جی اس میں بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. 12ویں پارے کی پہلی آیت. جی. دوسری ہے رزق مقسوم. اللہ تعالیٰ نے رزق تقسیم فرما دیا, صحیح. مقدر فرما دیا, جس کے حصے میں جو لکھا وہ اسے پہنچ کر رہے گا. ٹھیک ہے. اس کا معین وقت ہے, نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے, نہ بیشی ہو سکتی ہے, نہ جو نیکوکار کی نیکی ہے وہ بڑھا سکتی ہے, نہ فاجر کا فسق بڑھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے ہی واضح الفاظ میں اس قسم کو بیان کیا. ٹھیک ہے. اور ایک روایت بھی بیان فرمائی, الرزق مقسوم مفروغ منہ, کہ رزق جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا ہے اور مقرر کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی رزق یہ مقسوم مضمون سے الگ ہے. الگ ہے. اچھا. مطلب جو مضمون ہے اس کی مقدار ہے اتنا رزق جس سے بندہ زندہ رہ سکے. ٹھیک ہے. اب بریانی کھانا ہے رزق نہیں ہے. صحیح. مطلب کہ اگر کسی کو گلوکوز کی بوتل چڑھ گئی تو اس سے وہ زندہ ہے, یہ بھی رزق ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک رزق ہے. صحیح. اتنا رزق جس سے وہ زندہ رہ سکے, ٹھیک یہ ہے. بندے کو مل کر رہے گا. ٹھیک ہے. اب ایک ہے زائد مقدار میں رزق. صحیح. ایک بندے کے خواب و خیال میں نہیں ہوتا, وہ جاتا ہے اور طرح طرح کی اسے جو ہے وہ غذائیں مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب ان غذاؤں میں سے کچھ حصہ وہ ہے کہ جو مقدر میں لکھا تھا مل کر رہا. ٹھیک ہے. اسی کے بارے میں وہ محاورہ درست ہے کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. ٹھیک ہے. اس محاورے کا تعلق اس رزق سے ہے. ٹھیک. اور بعض دفعہ ملنا ہوتا ہے لیکن نہیں ملتا, نہیں وہ ملتا. قسمت میں نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تیسری قسم جو رزق کی بیان فرمائی وہ ہے رزق مملوک. مملوک یعنی بندے کو بالفعل اس کا مالک بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب بندہ جو ہے اپنے افعال سے, اپنے اسباب سے اس کو حاصل کرتا ہے. صحیح. اب اٹھے گا, چلے گا, پھرے گا تو حاصل ہو جائے گا, نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں بندے کے اپنے کسب کا تعلق موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر چھوڑ دیا ہے, مطلب ایسا ہی مقدر فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت انفقوا مما رزقناکم, خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تجھے دیا ہے. اس کا ایک معنی یہ ہے مما ملکناکم, صحیح. جس چیز کا تمہیں مالک کر دیا تھا. ٹھیک ہے. یعنی زائد ہے ضرورت سے بھی, مالک کر دیا تھا, یعنی اس رزق کا جو حاصل کرنا ہے وہ بندے کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. وہ جتنا کسب کرے گا, جتنا فعل کرے گا, حاصل ہوتا رہے گا. صحیح. صحیح. چوتھی قسم ہے رزق موعود. موعود, جی. وعدے سے. اس رزق سے مراد وہ رزق ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں سے فرمایا ہے. ٹھیک ہے. انہیں بغیر محنت مشقت دیا جائے. پرہیزگاروں کے ساتھ. پرہیزگاروں کے ساتھ. ٹھیک ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں علماء کی زندگی کو پڑھیے آپ, مطلب ان کی زندگی سفید پوشی پر مشتمل ہوتی ہے. بے شک. مطلب جس بھی اہل علم کی سیرت ہم پڑھتے ہیں ایک مشکلات ہیں. صدر الشریعہ علیہ رحمٰ نے عمر کے آخری حصے میں جا کے اپنا گھر تعمیر کروایا. پھر میں جا کر. ٹھیک ہے. خود تعمیرات کروائیں, خود سارے معاملات کیے. تو کیسی زندگی تھی, تنگی والی زندگی. اور حال یہ کہ ان کی کتاب بیچ بیچ کے لوگ امیر ہو گئے. بالکل, یہ تو علم میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک لکھنے والا خون جگر جلا کر لکھتا ہے, اور ممکن ہے کہ اس سے کہا جا رہا بھی کیا فائدہ ہوگا, کیوں لکھ رہے ہو, کون پڑھے گا, کون کیا کرے گا, لیکن عزم اور دھن ہوتی ہے اصل. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیے کہ انہیں کس عزت کے ساتھ رزق مل رہا ہوتا ہے. صحیح. مطلب وہ ان کا عزم پختہ ہوتا ہے اور اعتماد پختہ ہوتا ہے, اور پھر ان کی جو لائن ہے وہ اعلیٰ ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے مطلب کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. اسی طرح نیک لوگ ہیں جو توکل کرتے ہیں, قناعت کرتے ہیں, حرام چھوڑتے ہیں. میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے حرام چھوڑا
صحیح. بڑا فائدہ مند سودا ہونے والا تھا، انہوں نے وہ سودا اختیار نہیں کیا، ٹھیک ہے. انہیں ایسا فائدہ ہوا، ایسی سبحان برکتیں اللہ، پہنچی سبحان اللہ، جس کی کوئی مثال نہیں ہے. سبحان اللہ، تو یوں ایک رزق وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے عطا فرماتا سبحان ہے. اللہ، سبحان اللہ. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ وہاں سے دے گا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. تو اب مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں. تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے فرمایا تھا کہ الٹ ہو گیا نا اب اس سے. مسجد میں جا کے بیٹھنا کوئی برائی ہے، اچھا کام ہے، نیکی کا نیکی کا کام ہے نا. جی جی، ابھی ہمیں اسی کی تو فضیلت بیان کی ہے ٹھیک ہے. کہ کچھ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں، یعنی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں مسلمانوں میں سے جن کے درجے یہ ہیں کہ وہ صرف وہاں تک نہیں رہتے جہاں تک ایک عام بندہ رہتا ہے، ٹھیک ہے. کہ فرائض کی ادائیگی، حرام سے بچنا، بلکہ وہ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اتنی روزی کمالی کافی ہے، کفایت کرتی ٹھیک ہے. ہے، ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا کسی کے سامنے، صحیح. بس ٹھیک ہے. خلاص اب اپنا نیک عبادت کام میں. کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، ریاضت کرنی ہے. اب کتنے ہی دعوت اسلامی کے ایسے مبلغین کو جانتے ہوں گے کہ وہ اگر کھڑے ہوں نا کسی کاؤنٹر پر یا کسی بروکری پر یا کسی دکان پر، تو نہ جانے دماغ ایسے چلتے ہیں کہ کتنا پیسہ بنا لیں، لیکن محدود کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اپنا وقت دین کے کاموں میں دیتے ہیں. بے شک. کوئی بیچارہ مدرسہ بالغاں پڑھا رہا ہے، کوئی درس کے لیے دوڑ رہا ہے، دکان بند کی درس دے کر آنا ہے میں نے، اس کا پڑوسی یہ نہیں کر رہا. حالانکہ وہ کر سکتا تھا، اس کا پڑوسی یہ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. تو ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس کے سامنے قناعت کی دولت آ گئی. صحیح صحیح. قناعت کی دولت آنے کے بعد پھر اس کے دل میں پھر ایک رغبت زیادہ پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. سبحان اللہ. اب یہاں اصل جو بحث ہم لے کر چلے تھے اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ بندہ اگر نیک راستے پر نہیں آتا یا نیکیوں میں ترقی نہیں کرتا تو اس کا ایک بڑا سبب ہے اس کا فکری انتشار. ٹھیک. اس کی فکر ایک دم منتشر ہو جاتی ہے. کیا ہوگا، روزگار کا کیا ہوگا، معاش کا کیا ہوگا، کسب کا کیا ہوگا. اب بعض طلبہ پڑھنے آتے ہیں، مطلب عالم کورس کرنے آتے ہیں، 7-8 سال کا کورس ہوتا ہے، اور یہ 7-8 سال کوئی انجینئرنگ میں لگائے، ڈاکٹری میں لگائے تو اس کا ایک دنیاوی مستقبل، ایک الگ اس کی پوزیشن ہوتی ہے. صحیح. اور یہ تاثر غلط ہے کہ مدارس کے اندر غریب گھرانوں کے بچے پڑھنے آتے ہیں. دعوت اسلامی کے مدرسوں میں آ کر دیکھ لیں، اگرچہ کہ سب جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اکثر جگہ غریب بچے ملیں گے، ٹھیک ہے. لیکن بعض جگہوں پر ایک سے بڑھ کر ایک امیر بھی موجود ہے، صحیح. نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے. اگرچہ کہ 2% ہوں گے ایسے، صحیح. سب ایسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ جو کیونکہ ہر امیر کے جو ہے دل میں اتنا شوق غالب آئے ضروری نہیں ہے. پھر دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بھی بات کی جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جی، اعلیٰ سے اعلیٰ میں تعلیم یاد کر رہا ہوں کہ اس کے سامنے بہت ساری فیلڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس نے منتخب کی کہ نہیں، میں نے علم دین پڑھنا ہے، قرآن کیا ہے یہ جاننا ہے، عربی پڑھنی ہے، فقہ پڑھنا ہے، حدیث پڑھنی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جو ہے وہ علم نور عطا فرماتا ہے. علم کا ایک نور ہوتا ہے، بے شک بے شک. اس کے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں. تو اسے چاروں طرف سے تانے مل رہے ہوتے ہیں، تمہارے روزگار کا کیا ہوگا، تمہارے مستقبل کا کیا ہوگا، تم کیا کرو گے، دنیا میں کیا ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ماحول میں آتا ہے، وہ مدرسے میں آ کر نہیں بیٹھتا، صحیح، صرف وہ داڑھی رکھتا ہے، نمازیں پڑھنا شروع کرتا ہے، اس پر خاندان میں بعض دفعہ چاروں طرف سے پریشر آ جاتا ہے. صحیح. حالانکہ وہ دکان پہ جا رہا ہے، نوکری پہ جا رہا ہے، کام سارے کر رہا ہے، سارے کر رہا ہے، لیکن لوگوں کی فکروں پر دنیا اتنی غالب ہے کہ جب بھی دین کی بات کی جاتی ہے تو پہلی چیز جو کلک کرتی ہے دماغ میں وہ فکر معاش، روزگار، دنیا، مستقبل، آسائشیں، یہ سب چیزیں. ان توکل کی نفی ہو جاتی فوری طور پر. اب ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دوری، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھنے سے دوری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے دوری، یہ توکل کی نفی ہے. کہ انہوں نے اسباب پر ایسا بھروسہ کر لیا جو بھروسہ جہالت ہے، گمراہی ہے اور خطا فاحش ہے. صحیح.
انہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور توکل کا یہ معنی یہ ہے کہ بندہ، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آگے جا کر بیان کیا کہ توکل کے علماء نے مختلف معنی بیان کیے ہیں. صحیح. خلاصہ کیا ہے توکل کا؟ ذرا اسکرین پر دکھا دیں تو بہتر رہے گا. فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مشائخ کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ توکل اس کا نام ہے کہ بندے کو اس امر کا یقین ہو جائے اور اس کا دل اس پر مضبوطی سے قائم ہو جائے کہ میرے جسم اور ڈھانچے کو باقی رکھنا، میری حاجات کو پورا کرنا، ہر تنگی و تکلیف سے بچانا صرف خدا کے قبضہ قدرت میں ہے، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں، اور نہ ہی اسباب و وسائل دنیا کے سبب سے ہیں. خدا اگر چاہے تو میرے جسم کی بقا اور دیگر حاجات کے لیے کسی مخلوق کو وسیلہ بنا دیتا ہے یا دنیا کی کسی اور شے کو ذریعہ بنا دیتا ہے. اگر وہ چاہے تو بغیر ظاہری اسباب دنیا اور بغیر کسی مخلوق کے آسرے کے مجھے زندہ رکھ سکتا ہے، اور اسباب و ذرائع کا اللہ تعالی محتاج نہیں. صحیح. اب عربی میں تعریف بعض علماء نے یہ کی، صدق اعتماد القلب علی اللہ. قلب جو ہے وہ صدق دل سے اللہ تعالیٰ پر ہی اعتماد کرے. فی استجلاب المصالح، جو منافع حاصل ہو رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہو رہے ہیں. دفع المضار، نقصان اگر کوئی دور کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. من امور الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وکلۃ الامور الیہ، اور اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا. صحیح. اسباب اختیار کرے انسان. مثال کے طور پر اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے، مولا کریم شفا عطا فرما، اور پھر سبب بھی اختیار کرے. صحیح. دوا کی طرف بھی جائے لیکن اللہ تعالیٰ ہی کی طرف اصل توجہ مرکوز ہو. وہی تو مطلب کہ دوا میں شفا عطا فرماتا ہے. اب پچھلے دنوں ایک سائنسدان سے بریفنگ تھی، آپ بھی تھے اس میں، تو انہوں نے کئی اچھی باتیں بیان کی. اب دینی ذہن رکھنے والے تھے، تو دینی ذہن رکھنے والا اور مطلب قرآن و سنت کی تعلیمات جس کے دل میں ہوں، اسے بہت ساری چیزوں میں الگ جھلک نظر آتی ہے. حالانکہ اعلیٰ درجے کے سائنسدان، ہاں، ایک الگ جھلک نظر آتی ہے. تو انہوں نے بیان کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ اصل تاثیر تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ بالکل سچ ہے. صحیح. اور روز بروز اس کا مشاہدہ ہوتا ہے. صحیح. پچھلے دنوں دل کی ایک دوا سے سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے، اخباری رپورٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ دوا تھی، آخر وہ دوا زہر کیوں بن گئی؟ صحیح. حالانکہ دوا تھی وہ. ٹھیک ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اب جدید جو سائنس آئی ہے اس وقت، جو ڈاکٹروں نے بھی شاید نہیں پڑھی ہو. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر ہر سائنس تھوڑی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. محققین کا یہ کام ہے. مطلب ایک اوپر سطح کی جو ریسرچ، وہ ایک بہت بڑی ریسرچ اس سے وابستہ ہیں. ٹھیک ہے. جدید جو سرچ آئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ لاٹ کے حساب سے دوائیاں نہیں دی جاتی. صحیح. ہر دوائی ہر انسان کے جینس کو موافق ہو ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ مرض ایک ہی ہے، لیکن ہر انسان کو دوائی موافق ہو ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اعلیٰ ترین سطح پر، بہت ہی مہنگی سطح پر اب بھی یہ چیز شروع ہو چکی ہے کہ جینس کا تجزیہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس دوائی کی جینس کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور پھر دوا منتخب کی جاتی ہے. یعنی عام طور پر ابھی ایسا نہیں ہو رہا. نہیں، ایسا نہیں ہے. تو کیا ہے کہ دوا تو ہے لیکن ہر انسان کو موافق نہیں آ رہی. صحیح. تو دوا میں جو تاثیر پیدا کی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. بے شک بے شک. تو انسان دوا کو اختیار کرے، سبب کو اختیار کرے، لیکن مسبب الاسباب کو نہ بھولے. ٹھیک ہے. یہ ہے توکل کا سبب، توکل کا درس. اور آج جو ایک بات چلی تھی اس کا خلاصہ. اور چونکہ توکل کا تعلق رزق سے بڑا گہرا ہے اور انسان کو رزق کے ہی خیالات غالب آتے ہیں، اس کے لیے رزق کی تقسیم کر کے اس کے بھی مفاہیم اور مضامین بیان کرنے کی کوشش کی گئی. اور اصل خلاصہ یہ نکلا
کہ جو چیزیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھنے میں، اس کے قرب کی طرف بڑھنے میں، نیکیوں میں فائق ہونے میں رکاوٹیں بنتی ہیں، اس میں سے ایک رکاوٹ ہے توکل کا نہ ہونا، ٹھیک ہے، توکل کی اہمیت کا نہ جاننا، صحیح توکل پر عملی اعتبار سے عمل نہ کرنا۔ صحیح۔ اس کے جو بعد مسائل زندگی کی جو 4 چیزیں تھیں ہاں، ان میں سے اس کا تعلق، تعلق ایسا ویسا ہے، ٹھیک ہے، اعلیٰ درجے کا تعلق ہے، اللہ صحیح۔ تعالیٰ آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ فکر معاش بد بلا ہول، اللہ نے فرمایا جی نا، جی۔ فکر معاش تو ایک بہت بڑی بلا ہوتی ہے، انسان پر غالب آ جائے تو پھر وہ اس کی فکر ہی منتشر ہو جاتی ہے۔ آگے چل کر امام غزالی، یعنی اسی عنوان میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی سوالات قائم کیے رزق کے متعلق، ٹھیک ہے، جو ہمارے ذہنوں میں شاید پیدا نہ ہو رہے ہوں، لیکن اگر میں 1-2 سوال کو بھی چھیڑوں گا تو 10-12 سوالات پیدا ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے ہی خیالات کو کے سوالات کی صورت میں بیان کیا، پھر ان کے جوابات بھی دیے ہیں۔ ٹھیک تو ہے، بہتر یہ ہے کہ ہمارے ناظرین ان سوالات کو منہاج العابدین کتاب سے خود ہی پڑھ لیں۔ آخر میں ایک حدیث پاک پر اختتام کروں گا، ٹھیک ہے، جس کا یہاں بڑا ہی گہرا تعلق بنتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ظن سے قریب ہوں، خلاصہ یہ ہے گمان سے قریب ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کا خلاصہ علماء نے یہ لکھا، ایک تو بہت ساری توجیہات کی، ایک توجہ تو یہ کی کہ بندے کے دل میں خوف بھی ہے اور رجا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں بھی ہیں کہ وہی بخشنے والا ہے۔ تو بندہ کس جہت کو ترجیح دے؟ بندہ جس جہت کو ترجیح دے گا وہی اس کے سامنے آئے گا، یعنی اسے چاہیے کہ وہ امید کو ترجیح دے، ٹھیک ہے، وہ رجا کو ترجیح دے، اور جب رجا کو ترجیح دے گا تو یہی ایک دن حاصل کر لے گا۔ اب اس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو جب بھی ایسی صورتحال درپیش ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو پستی والی فکر ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں، کیا ہو جائے گا، جو منفی سوچ ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی بنا پر اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ صحیح، اگر ہم اس کے بجائے اس کو ترجیح دیں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والا ہے، بے شک بے شک، اسی نے ذمہ لیا ہے، اسی نے رزق مقدر فرمایا ہے، تقدیر میں لکھا ہے، تو لہٰذا میرے فیصلے اس کی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ جو اس نے اپنی رضا مندی کا راستہ بتایا ہے اس راستے پر چل کر ہی جو ہے میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ بے شک، تو یہ اب بندے کے سامنے 2 راستے ہیں، ہدیناہ النجدین، ہم نے بندے کے سامنے 2 راستے رکھ دیے ہیں، تو اب بندے پر ہے کہ وہ کس راستے پر چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آج ہم نے جو چوتھا باب تھا امام غزالی نے ذکر فرمایا مسائل زندگی، اس کی ابتدا کی، اسی کے ضمن میں توکل سے متعلق جو مدنی پھول تھے امام غزالی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمائے تھے ان کا ہم نے خلاصہ سنا۔ رزق کے حوالے سے ہم نے بہت بھی پیارے مدنی پھول سنے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اسی باب کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ آپ سے مدنی التجا ہے کہ منہاج العابدین کا یہ جو باب ہے جس سے متعلق ہمارا یہ خلاصہ جاری ہے، مدنی پھول جاری ہیں، اس کو آپ مطالعہ فرما لیں۔ اگر پہلے سے ہی مطالعہ کر لیں گے، پھر جب ہم اس سنیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں یاد بھی ہو جائیں گی اور ان کو سمجھنا بھی آسان ہوگا، عمل کرنے کا انشاءاللہ عز و جل جذبہ بھی ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے، نیک اعمال کو اختیار کرنے، برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا